بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک احمد ثانی قادیانی کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے میں جن شقوں پر بحث کرنی چاہیے تھی اس پر بحث نہیں ہوئی، بلکہ 1993 کے فیصلے پر نوٹ لگاتے ہوئے کہا گیا کہ قادیانیوں کو اپنے اداروں میں، گھروں میں اور عبادت خانوں میں اور چاردیواری میں اپنے ارتدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس فیصلے سے قادیانیوں کو آئین پاکستان، قرآن و سنت کے خلاف کھلی آزادی دی گئی اور ان کو ایک موقع فراہم کر دیا گیا کہ وہ کسی چاردیواری کے اندر بیٹھ کر اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور دین اسلام کے خلاف وہ منصوبے بھی تیار کر سکتے ہیں، اور ختم نبوت کے جن شقوں کی وجہ سے وہ نیشنل اسمبلی سے کافر قرار دلوائے گئے ہیں اس کے متعلق وہ منصوبہ سازی بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے، اگر کوئی جرم چاردیواری کے باہر بھی جرم ہے تو وہ چاردیواری کے اندر بھی جرم ہے۔ بغاوت چاردیواری کے اندر بھی بغاوت ہے اور چاردیواری کے باہر بھی بغاوت ہے، اور اسی طریقے سے 1973 کے جو آئین ہے اس آئین کے مطابق قادیانیوں پر مندرجہ ذیل چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے عبادت گاہ میں اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام سے تعبیر نہیں کر سکتے، اور قادیانی جو ہے اپنی باطل مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور دعوت نہیں دے سکتے، اور شعائر اسلام میں سے کسی کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے بعد ان کو چاردیواری کے اندر جو کچھ وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو آزادی دی گئی۔ اب قادیانیوں نے 1973 کا جو قانون ان کے خلاف بنا تھا اور ان کے اوپر جو پابندیاں لگی تھی، اس آئین کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنے مغربی آقاؤں کے پاؤں پڑ کر اور ان کے خدمت میں رہ کر بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد انہوں نے اس قانون کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش شروع کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر چاردیواری کے اندر کوئی شخص پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ کرے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اپنے چاردیواری کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی انسان ہمارے فوج کے خلاف، ہمارے عدالتوں کے خلاف، ہمارے حکومت کے خلاف اگر کوئی منصوبہ سازی کرے تو وہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جرم ہے۔ تو اب اگر یہ جرم ہے تو منکرین ختم نبوت چاردیواری کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہیں، ختم نبوت کے خلاف کیسے کام کر سکتے ہیں، اور اپنے باطل نظریات اور عقیدے کا کیسے پرچار کر سکتے ہیں؟ اس بات کو یاد رکھیں، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانان عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی باطل نبی اور کوئی نئے رسول کے اس عقیدے کے پرچار کرنا نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی جھوٹا نبی آیا اور اس کے ساتھ ماننے والے لوگوں نے
اس کے اس جھوٹی نبوت کو پھیلانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اپنے جانوں پر کھیل کر ختم نبوت کے تحفظ انشاءاللہ العزیز کرے گا.